سب سے پاورفل اینجل کون ہے اگر میں بتا دوں تو ٹیسٹ کیسے کرو گے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کون سا فرشتہ سب سے طاقتور ہے۔ طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کے سامنے طاقت دکھانے والا ہو۔ اب آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہو، دنیا کے اندر کوئی پہلوان ہو، وہ بولے کہ میں 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، آپ کہو گے یہ تو میں بھی کر لوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی کہیں 10 کلو جا کے سنو گے تو اٹھانے کی کوشش کرو گے۔ کامن سینس کی بات ہے، انسان دیکھنا چاہتا ہے میں طاقتور ہوں یا کوئی اور، کمپیریزن ہوتا ہے۔ تو انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر فرشتے کی طاقت دیکھنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے دیکھ لو، پھر میں کمپیریزن بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں پہ۔ تیسرا بندہ آگے کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے کہ 10 کلو، ایک 100 کلو، اور ایک آگے کہتا ہے میں 300 کلو اٹھا سکتا ہوں، وہ بھی ایک ہاتھ پر۔ آپ کیا سنو گے؟ آپ سوچو گے کیا سن کے؟ بولو گے 300 کلو ایک ہاتھ پہ؟ ابے چھوڑ رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، 300 کلو کون اٹھائے گا بھائی ایک ہاتھ پہ؟ یہ پتھر کی بات کر رہا ہوں ابھی میں۔ اب ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے 300 تو کچھ بھی نہیں ہے، میں 1000 کلو وزن کا پتھر اٹھا سکتا ہوں، وہ بھی صرف اپنی چند انگلیوں کے اوپر، ہاتھ پہ بھی نہیں، صرف انگلیوں پہ، فنگر سے اوپر۔ اس کو تو سن کے ہی لوگ کہیں گے یہ بہت بڑی چھوڑ دی، زیادہ ہی چھوڑ دی، ابے ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اچھا کر کے دکھا، کیا کہیں گے؟ کر کے دکھا، اگر تو اتنا ہی سچا کر کے دکھا۔ وہ کہتا ہے نہیں کر کے دکھاؤں گا، ایسے نہیں کر کے دکھاؤں گا، آؤ پہلے سب لوگ جمع ہو جاؤ، پورا میڈیا لگا دو، سب کچھ کر دو، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ ویسا انتظام کریں تاکہ اسے پروف کروائیں۔ اگر وہ پروف نہ کرے تو پکڑیں اسے کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا، بیوقوف کیوں بنایا، ٹھیک ہے۔ اب فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو میں صرف ایک فرشتے کی بات بتا دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگاؤ۔ جب انسان کی طاقت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ وہ 1000 کلو کا وزن اپنی چند فنگرز پہ نہیں اٹھا سکتا۔ 1000 کلو کتنا ہوگا؟ ایک پتھر کی چٹان کو دیکھ لو، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر چٹانیں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی قریب جا کے دیکھنا، ہلا کے دیکھنا، خود ہل جاؤ گے، وہ نہیں ہلے گی۔ تو ایک فرشتہ جس کا نام ہے جبریل، وہ جبریل علیہ السلام جو ہے، وہ ایک دفعہ آئے تھے ایک بستی پہ، وہ بڑا گناہ کر رہے تھے، دن رات گناہ کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ نے جو بات بولی تھی، بتائی تھی کہ یہ کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے تھے، عمل ہی نہیں کر رہے تھے، جس طرح آج کے بہت سارے مسلمان ہیں، جس طرح آج کل کے تمام غیر مسلم ہیں کہ جو اللہ کو خدا ہی نہیں مانتے۔ تو وہ بھی اس دور کے اسی طرح لگے پڑے ہوئے تھے، اپنی من مانیاں، اپنے بتوں کی پوجا کرنا، اپنے طرح سے اپنے مرضی کے کام کرنا، کہ میرا جیسا میری مرضی، میری لائف میری مرضی، میں جیسے مرضی کماؤں، کسی کا حق ماروں، کسی کو قتل کروں، جو مرضی کروں، وہ یہی کرتے رہتے تھے۔ ہو گیا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، اللہ نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا، اس دن مار دوں گا ان کو، ختم کر دوں گا۔ اس دن فرشتہ بھیج دیا، کیا کیا اس نے؟ بستی کو آ کر اپنے صرف پر کے اوپر، پر، ہاتھ بھی نہیں، پر، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں نا، اس پر پہ اٹھایا پوری بستی کو۔ بستی کتنی بڑی ہوتی ہے، ذرا کسی علاقے میں جا کے رہ لینا، کتنے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں بستی میں۔ اس بستی کی زمین کو اپنے پر پہ اٹھایا، ہوا میں لے کر گئے، زمین سے اکھاڑ کر زمین سے اکھاڑ کے لے گئے۔ ابے زمین اکھڑتی ہے کوئی، لوگ مشینیں لاتے ہیں، بیلچے لاتے ہیں، پھر پھاڑتے ہیں، پھر توڑتے ہیں زمین کو، اتنی مشکل ہوتی ہے، چند چند فٹ کی زمین کھودنے کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے، بیلچوں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے۔ اس نے آ کے اپنے پر سے ہی اکھاڑ دیا پوری بستی کو اور ہوا میں لے گیا۔ طاقت کا اندازہ بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ کتنا کلو وزن ہوگا؟ میرے خیال سے کئی ہزار کلو، ٹن، پتہ نہیں کیا، جو میتھ کی کیلکولیشن کرتے ہیں پوچھ لو، ایک بستی کا کتنا وزن ہوگا زمین کا۔ پھر گھر بھی بنے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ بھی ہوں گے، ایک ایک انسان کا کلو 40 50 کلو بھی لگاتے جاؤ، ایوریج میں 50 کلو ہی لگا لو، چلو 50 کلو وزن ہو، اور اگر بستی میں 1000 لوگ رہتے ہوں، ایوریج نکال لو، پھر زمین، پھر یہ سب چیزیں، پھر لوگوں کا کھانا پینا، ابے بھائی وزن کی کوئی انتہا ہے۔ اور فرشتہ پر پہ لے کے چلا گیا آسمان کی طرف، اور جب بلندی پہ لے گیا اس کو الٹ دیا اور زمین کے اوپر مار دیا، سب کے سب مر گئے، ختم، خلاص۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا انہیں، ختم کر دیا، زیادہ دفع ہو جاؤ تمہارے کرتوتوں کی، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظلم نہیں کرتا اللہ۔ جب اللہ کے سامنے درمیاں دکھائیں گے، تکبر دکھائیں گے، تو مجرم کی سزا تو ہے، کوئی قانون کے خلاف ایک سگنل بھی توڑ دے تو پولیس والا چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کو چالان ہوگا، توڑا ہے تو چالان ہوگا، پتہ تھا تو میں نہیں پتہ تھا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سڑک پہ آنا تھا سیکھ کے آتے، یہی ہوتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہو، قتل کر دیا ہو تو پکڑ لیتے ہیں لوگ، نہیں چھوڑتے، معافی بھی نہیں دیتے، آج کل تو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ان لوگوں نے پھر جو حرکتیں کی تھیں، فرشتے کے ذریعے اللہ نے ان کو مار دیا، بھیج دیا فرشتہ، ختم کرو ان کو، بہت ہو گیا۔ تو فرشتے کی طاقت یہ ہے،
بلکہ یہ تو صرف ایک ڈیمونسٹریشن سیمپل بتا رہا ہوں. ڈیمونسٹریشن تو میں نہیں دکھا سکتا نا, میں فرشتہ نہیں ہوں. اگر میں فرشتہ ہوتا تو میں ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیتا اگر میرے پاس وہ پاور ہوتی تو. سو جسٹ امیجن کہ دا موسٹ پاورفل اینجل کون سا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتہ. لیکن ایک اینجل کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو اس سے لگا لو, ٹھیک ہے. اور کتنے پر تھے ان کے مجھے نہیں پتہ. بہت سارے پر ہوتے ہیں فرشتوں کے, صرف ایک پر پہ اٹھایا اور مار دیا. کتنے پر استعمال کریں گے تو کیا ہوگا, ان پروں سے جب وہ پرواز کریں گے تو کیا ہوگا. کبھی مکھیوں کو دیکھا ہے, کوئی مکھی 2 پر پہ اڑ رہی ہوتی ہے, کوئی 4 پروں پہ اڑ رہی ہوتی ہے, کسی کے بہت سارے پر ہوتے ہیں, برر بھیں بھیں, کوئی ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ رہے ہوتا ہے. کیڑے مکوڑوں میں بھی اللہ کی بڑی ایگزامپلز ہیں دیکھنے کو. 2 پروں والی دیکھیے نا, 4 پروں والی بھی دیکھی ہوں گی, ہیلی کاپٹر بھی دیکھا ہوگا, جو کسی کو ڈریگن بولتے ہیں, کسی کو کچھ. تو اللہ نے فرشتوں میں بھی مختلف قسم کے فرشتے بنائے. جیسے انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں, کسی کے 2 منہ ہیں, کسی کے 4 ہاتھ ہیں, کسی کے 2 ہاتھ ہیں, کسی کا 1 ہاتھ ہے. یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز کے انسان اللہ بناتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ نے ظلم کر دیا, بیچارے کا 1 ہاتھ نہیں بنایا. ابے اللہ نے 1 ہاتھ کا ہی انسان بنایا, اللہ کی جیسی مرضی تھی اس نے ویسا بنایا, کسی کے باپ کا راج تو نہیں چلتا. سو دا موسٹ پاورفل اینجل ان اسلام از, آئی ڈونٹ نو. سمپل میرا تو جواب یہ, کیونکہ میں فرشتوں کے ساتھ ملاقات تو کرتا نہیں, کہیں بیٹھک نہیں لگاتا ہوٹل پہ, نہ میرے پاس وہ گھر میں کھانا کھانے آتے ہیں کہ میں ان سے بیٹھ کے پوچھوں کہ بھائی کون ہے, آپ میں بتا دو, خود ہی بتا دو, جاؤ چیک کر کے آؤ پورے زمین و آسمانوں میں, مجھے اس کی انفارمیشن دو. آئی ڈونٹ نو. لیکن اس کی پاور کا اندازہ لگانا ہے تو یہ ہے جو واقعات میں سنایا جاتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا نا. اگر آپ کو اس سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ انسان تو وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو جس فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا تھا اس بستی کو, تو جب انسان بنا تھا آدم علیہ السلام تو تمام فرشتے سجدے میں گئے تھے, تو ڈیفینیٹلی وہ فرشتہ بھی سجدے میں ہی کیا ہوگا. یہ ہے انسان کی ویلیو. اب انسان کی اسٹرینتھ و پاور کیا ہے اندازہ لگانا ہے, تو ان کاموں کو دیکھ لو جو میں نے کیے 21 صدی میں, بیٹھے بیٹھے گھر سے. کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں بارشیں رک رہی ہیں, کہیں آندھی طوفان چل رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. کیسے ہوا؟ اللہ کی مدد سے. اللہ جب کسی کو دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے, چھپر پھاڑ کے بھی دیتا ہے, چھین بھی لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جاؤ کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اینجل کا شوق ہے نا, تو خود کو بھی تو اینجل سے پاورفل بناؤ, اللہ کی پہچان کرو اور دوسروں کو بھی کرواؤ. اللہ اکبر.